بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. اس لیکچر میں ہم بات کریں گے اسکیل آف آپریشن پر. لیکن اس سے پہلے جو ٹاپک ہم نے اس چیپٹر میں کور کیے ہیں اس کو تھوڑا سا دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جو اس چیپٹر کی سسٹمیٹک ارینجمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اس چیپٹر میں جو پہلی ٹرمینالوجیز ہے وہ یہ تین ہے: انالیسس، ڈٹرمنیشن اینڈ میجرمنٹ. ان تینوں میں کیا فرق ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ٹیکنیک، میتھڈ، پروسیجر اینڈ پروٹوکول. یہ چاروں آپس میں منسلک ہے اور اس میں بھی ایک ریلیشن شپ ہے اور ایک اس میں فرق بھی ہے. اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچرز میں. تیسری جو چیز ہم نے کی تھی اس میں وہ تھی کلاسیفیکیشن آف انالیٹیکل ٹیکنیکس. جو انالیٹیکل ٹیکنیکس ہے اس کی کتنی ٹائپس ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ڈیفینیشنز یا ٹرمینالوجیز رینڈم پڑھی تھی جس میں تھا ایکوریسی، پریسیشن، سینسٹیویٹی، سلیکٹیویٹی وغیرہ. اس کو آپ لوگوں نے سمجھا ہے، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ اس ٹاپک کے ساتھ ہے، سلیکٹنگ این انالیٹیکل میتھڈ. جب بھی ہم کسی انالیٹیکل میتھڈ کی انتخاب کرتے ہیں فار اسپیسیفک انالیسس تو ہم نے ان پیرامیٹرز کو دیکھنا ہوگا. ہر پیرامیٹرز کو دیکھنے کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ کون سا انالیٹیکل میتھڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں. فار سلیکٹنگ اے میتھڈ دی فالوئنگ پیرامیٹرز مسٹ بی کنسیڈرڈ. یہ پیرامیٹرز ہے. اب اس کے علاوہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں ان پیرامیٹرز کو میتھڈ ویلیڈیشن میں بھی لیا جاتا ہے. میتھڈ ویلیڈیشن کو بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے. اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ میتھڈ ویلیڈیشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی میتھڈ ڈیزائن ہوتی ہے تو اس کو سب سے پہلے ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کچھ کرائٹیریا ہے اس پر اس کو چیک کیا جاتا ہے. تو وہ کرائٹیریا یا پیرامیٹرز یہ ہے. ان پیرامیٹرز کی روشنی میں اس میتھڈ کو دیکھا جاتا ہے. اگر ان سب پیرامیٹرز پر وہ پورا اترتی ہے تو اس کی ویلیڈیشن ہو جاتی ہے. تو میتھڈ ویلیڈیشن کے لیے یا سلیکٹنگ این انالیٹیکل میتھڈ، یعنی پہلے سے بہت سارے میتھڈز اویلیبل ہوں تو کون سا میتھڈ ہم استعمال کر لیں پرٹیکولر انالیسس کے لیے، تو ہم نے ان پیرامیٹرز کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اب ان پیرامیٹرز میں یہ جو پیرامیٹرز ہے یہ ایکوریسی، پریسیشن، سینسٹیویٹی، سلیکٹیویٹی، اسپیسیفسٹی، روبسٹنس اینڈ رگڈنس، اس پر ہم نے بات کی ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب ان پیرامیٹرز میں کچھ ڈیفینیشن رہتی ہے، وہ ہے اسکیل آف آپریشن، ایکوپمنٹ، ٹائم اینڈ کاسٹ. یعنی کسی میتھڈ کی سلیکشن میں ان چار چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. تو یہ تقریباً ٹوٹل بن جاتی ہے 10-11. ان سب کو ہم نے دیکھنا ہوگا ان پیرامیٹرز کو جب ہم کسی انالیٹیکل میتھڈ کا انتخاب کریں گے. اور یہ انتخاب ہم کریں گے جب کوئی پرابلم ہو یہ انالیٹیکل کی، یا کسی چیز کی کنسنٹریشن ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہو، یا کسی چیز کی کوالٹی ہم نے دیکھنی ہو. اسی صورت میں یہ ہم میتھڈ کا انتخاب کرتے ہیں. اس کو ہم نے جو پہلے لیکچرز تھے یعنی اس میں ہم نے پڑھا تھا جس میں ٹاپک تھی انالیٹیکل پروسیجر. تو انالیٹیکل پروسیجر ٹاپک کے انڈر ہم نے سلیکشن آف دی انالیٹیکل میتھڈ کو پڑھا تھا ایک سٹیپ میں. اب اسکیل آف آپریشن کیا ہے؟ اسکیل آف آپریشن ہے کہ اس میں ہم تین چیزوں کو دیکھیں گے. اس میں تین چیزیں ہیں. پہلا جو ہے وہ ہے اماؤنٹ آف دی سیمپل، یعنی سیمپل کی اماؤنٹ کتنی ہے، 1 گرام ہے، 2 گرام ہے، 1 گرام سے کم ہے، ملی گرام میں ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے حساب سے ہم نے میتھڈ کا انتخاب کرنا ہوگا. اس کے بعد کنسنٹریشن آف دی انالائٹ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے.
کہ کسی گیون سیمپل میں اینالائٹ کی کنسنٹریشن کتنی ہے، کم ہے یا زیادہ، تو کم اور زیادہ ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقے یا میتھڈ یا جو انالیٹیکل ٹیکنیکس ہے وہ اویلیبل ہے. تو اس سے ہم اندازہ پھر لگائیں گے کہ کون سا طریقہ ہم استعمال کر لیں. تو یہ انالیٹیکل کنسنٹریشن بھی امپورٹنٹ ہے. تیسری چیز جو اسکیل اپ آپریشن میں ہے وہ ہے ابسولوٹ اماؤنٹ آف دی اینالائٹ، کہ اینالائٹ کی ابسولوٹ اماؤنٹ کتنی ہے ان دی گیون سیمپل میں. اب سیمپل کی جو سائز یا اماؤنٹ ہے وہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ سیمپل چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اب ان دونوں میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، تو اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کنسنٹریشن آف دی اینالائٹ ان ابسولوٹ اماؤنٹ آف دی اینالائٹ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے. کنسنٹریشن آف دی اینالائٹ کچھ اور ہو سکتی ہے اور اس کا ابسولوٹ اماؤنٹ کچھ اور. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس ٹیبل کو دیکھتے ہیں. تو ٹیبل میں یہ ہے کہ ایک سلوشن ہے، ایک سیمپل سلوشن ہے جس میں شوگر موجود ہے اور اس کی کنسنٹریشن ہے 10%. سو 10% اس کی کنسنٹریشن ہے. اب اس 10% شوگر سلوشن سے ہم کوئی بھی والیوم لے سکتے ہیں، اور جو بھی والیوم ہم اس سیمپل سلوشن سے لیں گے سب والیوم کی کنسنٹریشن ہوگی 10%، یعنی کنسنٹریشن اس کی سملر ہوگی. فار ایگزامپل اگر اس سلوشن سے ہم 100 ml سیمپل لے لیں تو اس کی کنسنٹریشن بھی ہوگی 10%، اور اگر اس سے ہم 50 ml لے لیں تو تب بھی اس کی کنسنٹریشن ہوگی 10%. اس سے اگر ہم 1 ml بھی لے لیں تو اس کی کنسنٹریشن بھی ہوگی 10%. سو جتنا والیوم اس سیم سلوشن سے ہم لیں گے ان سب کی کنسنٹریشن ہوگی سملر، یعنی 10% ہوگی. اب ایبسولوٹ اماؤنٹ کو آپ لوگ دیکھ لو، وہ مختلف ہے. اگر 100 ml سلوشن ہم اس سے لیں گے تو اس 100 ml میں شوگر کی جو ماس ہے وہ آئے گی 10 گرام. سو اس ماس کو آف دی شوگر کو کہا جاتا ہے ایبسولوٹ اماؤنٹ، اور اس کی جو کنسنٹریشن ہے یعنی وہ یہ 10%، جس کو کہا جاتا ہے ریلیٹیو اماؤنٹ. سو ریلیٹیو اماؤنٹ اس کی سیم ہوگی، یعنی کنسنٹریشن سیم. ایبسولوٹ اماؤنٹ اس کی ہے 10 گرام. جب ہم 50 ml لیں گے تو اس میں ایبسولوٹ اماؤنٹ آف دی شوگر آ جائے گی 5 گرام، یعنی 10 کا ہاف. سو والیوم ہم ہاف کریں گے تو یہ بھی ہاف ہو جائے گی. اب 100 ml میں جو شوگر کی کنسنٹریشن ہے وہ بھی 10% ہے، 50 ml میں وہ بھی 10% ہے، لیکن اس کی ایبسولوٹ اماؤنٹ مختلف ہے. ایک میں 10 گرام آ جاتی ہے اور دوسری میں 5 گرام. تو اس 10 اور 5 گرام جو ماس اس کی آ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ایبسولوٹ اماؤنٹ، اور جو کنسنٹریشن ہے اس کو ریلیٹیو اماؤنٹ بھی ہم کہتے ہیں اور سمپلی کنسنٹریشن بھی کہتے ہیں. تو یہ ان دونوں میں فرق ہے. تو اس لیے یہ تین چیزوں کو دیکھ کر ہم میتھڈ ڈیسائیڈ کریں گے، اور ان تینوں کو اکٹھا کہا جاتا ہے اسکیل اپ آپریشن. اب اسکیل اپ آپریشن میں دو چیزیں ہم لیتے ہیں، ایک ہے سیمپل اور ایک ہے اینالائٹ. سو سیمپل اور اینالائٹ کی جو اماؤنٹ ہے اس کی بیس پر ہم انالیسس کو تقسیم کرتے ہیں مزید ٹائپس میں. آن دی بیسس آف اینالائٹس، یعنی اینالائٹس اس کی کنسنٹریشن، آن دی بیسس آف دی اینالائٹس انالیسس کی 4 قسمیں ہیں: میجر انالیسس، مائنر انالیسس، ٹریس انالیسس اینڈ الٹرا ٹریس انالیسس. میجر انالیسس وہی ہوگی جس میں اینالائٹ کی کنسنٹریشن 1% سے زیادہ ہوگی، یعنی ایسی تمام انالیسس جس میں کنسنٹریشن آف دی اینالائٹ 1% سے زیادہ ہوگی اس کو ہم کہیں گے میجر انالیسس. پھر مائنر ہے، تو مائنر انالیسس میں اینالائٹ کی کنسنٹریشن فرام 1% to 0.01% تک ہوگی. جب اینالائٹ کی کنسنٹریشن ان لمٹس کے درمیان ہوگی، یعنی اس رینج میں ہوگی، تو پھر اس قسم کے انالیسس کو ہم کہیں گے مائنر انالیسس. پھر اس طرح ٹریس انالیسس، تو اس کی رینج یہ ہے
अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस उसको कहेंगे जिसमें एनालाइट की कंसंट्रेशन 10-7% से कम होगी, तो उसको अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस हम कहेंगे। अब इस क्लासिफिकेशन का फ़ायदा ये है कि हमने एनालाइट कंसंट्रेशन को देखना होगा, उसको इन 4 कैटेगरीज में लेना है, और फिर हर कैटेगरीज के लिए अलग अलग तरीक़े मौजूद हैं। मेजर एनालिसिस के लिए हम अलग तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे, माइनर के लिए अलग, ट्रेस के लिए अलग, अल्ट्रा ट्रेस के लिए अलग। तो इससे आसानी हो जाएगी मेथड सिलेक्शन में। फिर सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एनालिसिस के भी 4 किस्में हैं। ये एनालिसिस के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइट कंसंट्रेशन, और ये 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दी सैंपल साइज या उसकी वेट। तो उसमें फर्स्ट वन जो है वो है मैक्रो एनालिसिस। सो मैक्रो एनालिसिस वही है जिसमें सैंपल की मास 0.1 ग्राम से ज़्यादा हो। फिर इसमें मेजो एनालिसिस वही है जिसमें सैंपल की मास 10 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम के दरमियान हो। सिमिलरली माइक्रो एनालिसिस में इस रेंज में होगी सैंपल की अमाउंट या मास। अल्ट्रा माइक्रो में सैंपल की जो मास है वो 0.1 मिलीग्राम से कम होगी। सो ये इसकी 4 किस्में हो जाएगी। इन 4 किस्मों में तकसीम करने से भी मेथड सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी, हमें अंदाज़ा होगा कि कौन सा तरीक़ा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो सैंपल साइज है। अब जो इक्विपमेंट, टाइम एंड कास्ट, ये तीनों लास्ट हैं, इसको देखकर भी हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा तरीक़ा हमने इस्तेमाल करना है। सो इक्विपमेंट का मतलब है वो डिवाइस, ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट जिसको इस्तेमाल करके हम एनालिसिस करेंगे। सो उस हिसाब से भी हमने मेथड सिलेक्शन करनी होगी। इस तरह टाइम है कि दिस इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट करने के लिए कितनी टाइम रिक्वायर्ड है। तो अगर टाइम हमारे पास ज़्यादा होगी तो हम क्लासिकल कोई लंबा तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम कम होगी तो इंस्ट्रूमेंटल कोई रैपिड तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे। इस तरह कास्ट को भी हम देखेंगे। कास्ट में एनालिसिस की जो डिटर्मिनेशन होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है कि उसमें इंस्ट्रूमेंट को यानी इक्विपमेंट की को देखेंगे। अगर इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट हम कास्टली इस्तेमाल करेंगे तो कास्ट ऑफ द मेथड ज़्यादा होगी। सिमिलरली रीजन्स की कास्ट होती है, कास्ट ऑफ द हायरिंग एनालिस्ट की होती है, जिस एनालिस्ट को हम हायर करते हैं उसकी भी कास्ट होती है। सिमिलरली सैंपल्स को जो प्रोसेस किया जाता है उसकी भी अपनी कास्ट होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर कास्ट ऑफ द एनालिसिस या मेथड को फिक्स किया जाता है, और उस हिसाब से फिर हम जो फीजिबल तरीक़ा होता है उसको हम लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखकर मेथड की सिलेक्शन की जाती है। तो इसके बाद एक ग्राफ है जिसमें सैंपल और एनालाइट की एक रिलेशनशिप है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करती है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।